السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کل اسپیکر صاحبہ کا فیصلہ آیا، اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے فیصلے کے خلاف اپیل میں ہی نہ جائے، کیونکہ اپیل کرنے کے بعد شاید اور سارے پنڈورا باکس کھلے ہیں اور زیادہ موقع ملے عدلیہ کو اس فیصلے کے حوالے سے کہنے کا یا وزیر اعظم صاحب کو نااہل کرنے کا۔ تو کیونکہ اسپیکر صاحبہ نے فیصلہ کر دیا ہے، آرٹیکل 69 کے تحت ان کی رائے میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتے کسی بھی کورٹ میں، تو بہتر ہے کہ اپیل میں ہی نہ جایا جائے۔ بٹ بہرحال اس ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ آج شو میں شیخ رشید صاحب موجود ہیں، ذرا ان سے باتیں کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب السلام علیکم۔ سر جی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں۔ شیخ صاحب آپ نے میرے کافی سارے شوز میں کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے باہر جو ترازو رکھا ہوا ہے اس میں ٹکر ماروں جا کے، کیونکہ یہ فیصلہ ہی نہیں دیتے۔ اب انہوں نے فیصلہ دیا، وزیر اعظم صاحب کے خلاف سزا دی وزیر اعظم صاحب کو، اب اسپیکر صاحبہ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتی نہیں ہوں کہ یہ نااہل ہوتے ہیں یا ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، تو اب کیا کرے سپریم کورٹ بیچاری؟ وہ بیچاری، وہ کہتے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جمہوریت جیت گئی 18 کروڑ لوگ ہار گئے، کمیشن گروپ جیت گیا 18 کروڑ لوگ ہار گئے۔ جمہوریت جو ہے وہ اس بربریت کو دعوت دے رہی ہے کہ جب جمہوریت کا نام لینا جو ہے، اس ملک میں جو کچھ جمہوریت کے ساتھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے کہ لائیو پروگرام میں اس کا لفظ میرے منہ پہ آیا، میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے۔ اچھا کیا کر لیا، میں اس کی جگہ کچھ ڈال بھی نہیں سکتا، لائیو ہے۔ سو آپ کیا بات کرتے ہیں، ہجڑوں کے گھر لڑکے پیدا ہو گئے تھے، اب انہوں نے لوٹ مار اتنی مچائی ہے، کہتے ہیں جمہوریت فتح ہو گئی، یہ دوارکا فتح کر لیا مال پانی نے، قبلہ کعبہ محترم فضیلت مآب جناب مال پانی صاحب نے۔ دیکھیں اس قوم کو پہلے دن پتا تھا جب مال پانی صاحب نے یہ کہا کہ جو سپیکر فیصلہ دے گی میں اس پر عمل کروں گا، اور سپیکر صاحبہ نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے تھا میرا فیصلہ۔ نتھنگ از سیکرٹ، the only thing is وہ لوگ شرمندہ ہوں جو سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی جمہوری عمل کو خطرہ ہے، اس ملک کو اب خطرہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہا آج نواب شاہ میں لوگوں کو گولیاں لگی، یہ کوئی لیاری نہیں، یہ کوئی مچھر کالونی نہیں ہے، یہ کوئی شراب گوٹ نہیں ہے، یہ معاف کرنا کوئی چیل چوک نہیں ہے۔ ہائی وے پہ میں نے ان لوگوں کا انٹرویو سنا ہے، انہوں نے کہا آدھے دن تک پولیس نہیں آئی، اور جس ہاسپٹل میں رکھا ہوا ہے میں نے ان کا انٹرویو سنا ہے، انہوں نے کہا یہاں 8 یا 10 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور ہم 30 سیریس انجر۔ کوئی انسان کی قیمت ہے جی؟ جب تک کوئی اس ملک میں بڑا آدمی نہیں مرے گا، غریب کی موت کی عزت پیدا نہیں ہوگی۔ ایک بے نظیر کی شہادت نے، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کاش آصف زرداری صاحب اس ہسپتال شہید بے نظیر بھٹو کو جا کے دیکھیں کہ اس کی کیا حالت ہے۔ اس میں وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ایک منسٹر کے گھر میں، وہ سٹینڈ جس پر شہید بے نظیر نے دم توڑا، وہ کمرے جہاں ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی، جا کے سارے ہاسپٹلوں میں، سارے مرکزی ہاسپٹلوں میں جا کے پتا کریں، دوائی نہیں ہے۔ ایفیڈین کی دوائی ہے، کیونکہ ساری پارٹیوں کے لیڈر جو ہے 500 kg ایسے گفٹ دیا گیا ہے کہ ان کو مخبری کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس ملک میں جو یہ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں، آپ ایک ہی سوال پہ بڑا ٹائم دے دیں گے، میرا خیال ہے آگے بھی آپ چلیں۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ملک کو خطرہ ہے اور جمہوریت کے خطرے سے الگ بات ہے، ہمیں تو گیلانی صاحب نے یہ بتایا کل کہ جمہوریت کی فتح ہے، جمہوریت کے لیے بہت اچھا ہوا کہ اسپیکر صاحبہ کی طرف سے فیصلہ دیا گیا ہے، مزید یہ شیخ صاحب جمہوریت اور کس چیز کا نام ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں 18 کروڑ عوام ہار گئی، 18 کروڑ عوام کے نمائندے وزیر اعظم گیلانی صاحب کے حق میں قرارداد منظور کریں اکثریت کے، دیکھیں یہ اسپیکر فیصلہ دے۔ یہ غریب کے گھر میں جو ڈرون گر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں خدا نہ خواستہ اس ملک پر اگر برا وقت آیا، ان کے لیے کسی نے بھی ایک لفظ بھی جو ہے ہمدردی کا نہیں۔ یہ ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب فتح ہو گئی ہے، کمال ہو گیا، اسپیکر نے فیصلہ دے دیا۔ سر جی یہ سارا سسٹم اگر قوم باہر نہ نکلی، میں سب لانگ مارچ، شارٹ مارچ، لانگ سروس کمیشن، شارٹ سروس کمیشن، آج تک میں کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی زندگی میں نے ملک کی حالت سے مایوسی نہیں اختیار کی۔ سارے امریکہ کے پیچھے جوتے چاٹنے گئے ہیں، چاٹ رہے ہیں، 1% 450 میں سارے شیخ حفیظ صاحب سے میں دوستی کے بھی قطع تعلق کرتا ہوں، مار دیا غریب کو اس نے۔ 450 ملین $US سے زیادہ اگر 10 سال میں انہوں نے بجٹ سپورٹ فنڈ دیا تو مجھے بتائیں کتنا 1% بنتا ہے؟
کیا اس ملک کی جو بجٹ دینے جا رہے ہیں، اور یہ سارے لوگوں کو میں کہتا تھا، میں اس نتیجے پہ پہنچتا جا رہا ہوں کہ یہ جمہوریت کو بچانے کے لیے نہیں، یہ اگلے الیکشن کا بھی ڈھانچہ ایسا ہی بنا رہے ہیں، یہ قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ تمام لوگ، تمام ادارے اس بات میں شامل ہیں کہ 18 کروڑ لوگوں کو، اور میں 18 کروڑ لوگوں کو جو بے وقوف بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک پنچ تمہارے لیے کافی ہے، پھر مت کھڑے ہو جاؤ، پھر مت کھڑے ہو کہ بجلی نہیں مل رہی، گیس نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، تنخواہ نہیں مل رہی۔ نوکری انہی کے لیے ہے، پیدا گیریاں انہی کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں شیخ صاحب، 9 ارب روپیہ اسلام آباد کے بلب کا کیس سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جی، اور ریٹن انہوں نے دیا کہ 25,000 کی جو لائٹ ہے وہ 1.5 لاکھ روپے میں گئی ہے۔ اور یہ ابھی میں آپ کے سامنے آج دینا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، 1 گھنٹے کا پتہ نہیں لگتا۔ 2008 میں انہوں نے کی جی 390 بلین، 2009 میں کی کرپشن 450، 2010 میں کی 825۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے۔ 2012 میں کی 8,500۔ ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل کو نہیں مانتے یہ لوگ، چلیں کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے۔ فصیح صاحب کو، چیئرمین نیب کو تو یہ مانتے ہیں جنہوں نے فرمایا ہے کہ 5 ارب روپے روزانہ کرپشن ہے۔ اب وہ میں نے دیکھا نہیں، سنا بھی آپ نے، چیئرمین نیب صاحب نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب صاحب نے جو کہا ہے 365 ضربے ملٹیپلائی 8,500 ہی بن گیا نا۔ پہلی دفعہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور نیب کے جو انچارج ہیں جنرل فصیح صاحب، ان صاحب کا اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بیان ایک ہے۔ ان کی طرف سے ان کی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، مگر شیخ صاحب آپ نے پیپلز پارٹی کی سیاسی جماعت ہے، آپ نے کہا کہ یہ الیکشن کی تیاریاں ہیں، الیکشن کا بجٹ، سیاسی جماعت ہے نا سر۔ اگر ایک ون ون سچویشن ملتی ہے، فیصلہ اسپیکر نے حق میں دے دیا، مظلوم بھی بن گئے، ساؤتھ پنجاب کا کارڈ، ساتھ پنجاب کا کارڈ بھی کر لیا، معاف کرنا، یہ پنجاب میں نے کہا تھا یہ صوبوں کا کٹا کھولو گے تو یہ نہ ہو کٹا وہ جو سینگ، وہ جو ریڈ کو جو مقابلے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، جو اسپین میں ہوتے ہیں، ہاں جی، بل فائٹر، یہ صوبوں کا کٹا بل فائٹر بھی بن سکتا ہے۔ اور اس مذاق کو غیر سنجیدہ طور پر نہ لیا جائے، کمپنی کی مشہوری کے لیے نہ لیا جائے، ملتانی نہ کھیلیں، خدا کے لیے پاکستان کا خیال کریں۔ یہ صوبائی مسئلہ اتنی تیزی سے خوفناک طریقے سے پھیل جائے گا۔ وہ تو ہو گیا سر، ملتانی اپنی رہا، تو ماجر بھی کھیل رہے ہیں لوگ، سندھی بھی کھیل رہے ہیں، تو وہ تو ملتانی تو نہیں رہا نا۔ اور اگر گیلانی صاحب نے کہا تھا، مجھے ذرا اس پہ بھی آپ رائے دے دیں، پھر میں آ رہا ہوں اس معاملے پر، اگر انہوں نے کہا تھا سرائیکی صوبہ بننا چاہیے، تو پھر اگر کوئی مہاجر صوبے کا نعرہ لگا رہا ہے تو وزیر اعظم صاحب نے چھیڑنی تھی ان کو۔ کسی سرائیکی سے یہ پوچھا گیا بننا چاہیے نہ بننا چاہیے، نہ کسی مہاجر سے، اس کو تو ابھی تک اون کوئی نہیں کر رہے۔ مجھے نہیں پتا کہ فرشتوں نے کیا ہے، دستانے پہن کر لوگ رکھ رہے ہیں۔ جب تک کوئی اون نہ کرے، میرا خیال ہے کہ پہلے بھی جناح پور کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ جس باپ کا کوئی والد بننے بچے کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا خیال ہے اس پر ہم صوبہ نہ کھیلیں۔ لیٹ تھنک فار دس کنٹری، اینڈ کنٹری از ان اے سیریس کرائسس، اینڈ دی کرائسس از domestically, internationally, economically, politically, law and order and socially. There is no clue, not a single point. اس گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کوئی ایک چیز یہ بتا دیں جس پر یہ فخر کر سکیں۔ چوری، کس چوری میں یہ نہیں ہے؟ دیکھیں، راجہ پرویز اشرف کو سپریم کورٹ نے مینشن کیا ڈیسیژن میں، انہوں نے آئی ٹی کی اس سے بڑی منسٹری دی کہ خود بھی کھاؤ بچے، ہمیں بھی دے کے آؤ۔ یہ بڑے لوگ جاتے ہیں نا جو داتا دربار 2 نمبر کے سلام بھی کیا اور ملازمین کو کہا خود کھانا ہمارے لیے لے آنا۔ یہ وہ چور ہیں جو ایسی جگہوں پر اپنے لوگوں، اور سب ملک میں دادا گیری چور بازاری ہے، سارے ملک میں اندھیر نگری ہے۔ آپ مجھے بتائیں، گلگت بلتستان سے شروع ہوئی جو بات، کل جو اندھی گولیاں چلی ہیں کراچی میں، اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ کیا اس ملک میں لوگوں کی زندگی کی کوئی قیمت ہے؟ کافی آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو زندگی کی قیمت ہے وہ بڑی سستی ہو گئی ہے، یا پھر نہ ہونے کے برابر ہے۔ بٹ سر آپ مجھے بتائیں، کراچی میں 2 بچوں کی اور ایک باپ کی جب لاش جاتی ہے تو وہ ماں کہتی ہے میرا سہاگ تو اجڑ جاتا، میرے بچوں نے کیا جرم کیا تھا، میرے بچہ۔ اور یہ مرنے والے سب غریب ہیں، اس میں کوئی 18 گریڈ کا بندہ نہیں، کوئی 22 گریڈ کا بندہ نہیں، کوئی جاگیردار نہیں، کوئی صنعتکار نہیں۔ یہ غریب بیچارے جو پیٹ کی آگ بجھانے جاتے ہیں اور اندھی گولیوں کی نظر ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں، اور یہ جمہوریت زندہ باد۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اب یہ جو جمہوریت ہے، میں اس پر آ رہا ہوں نا، آپ نے کہا کہ اگلے الیکشن کا کھینچا جا رہا ہے، اب مجھے وہ سوال پورا نہیں ہوا، ون ون سچویشن میں بتا رہا تھا،
اس وقت ایسی سچویشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف ہمیشہ فیصلے آتے ہیں، سپریم کورٹ اور اسپیکر صاحب نے رولنگ حق میں دے دی، ساؤتھ پنجاب کا نعرہ، سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پولز کہتے ہیں بڑی تگڑی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میں کیمپین کروں گا، ایک طرف محترمہ کی تصویر ہو، دوسری طرف بلاول بھٹو تقریر کر رہا ہو، تو سر پیپلز پارٹی کے لیے کتنا آئیڈیل سینیریو اگلے الیکشن میں بن گیا ہے اس وقت شیخ صاحب؟ دیکھیں جو ان کا ایجنڈا ہے، اگر یہ عوام باہر نہ نکلے، پہلے تو میں کہتا تھا، چیختا تھا کہ نکلو چوک اور چوراہے میں، اب میں کہتا ہوں شاید عوام نے یہ 8 بجے کا پروگرام دیکھنے کے بعد وہ سو جاتی ہے اور ریسلنگ کے پنچ لگتے ہیں، 9واں 10واں راؤنڈ ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے لوگوں کو اب کسی ریسلر کا انتظار نہیں، کیا ہوتا ہے جو امپائر ہوتا ہے ریسلر کا، اس کا انتظار ہے نہیں، ریفری کا انتظار کرنے کا ٹائم گزر گیا، کیونکہ دوسری طرف بھی تو کوئی کام نہیں ہو رہا۔ دیکھیں نا، دوسری طرف بھی اپوزیشن، یہ ہونا تھا جناب سپیکر کا فیصلہ، ایک آدمی اٹھ کے کل چودھری نثار عدم اعتماد کا ووٹ لائے، مجھے پتا ہے کہ بعد میں پھر سپیکر پیپلز پارٹی کا آ جائے گا، گو فار اٹ چودھری نثار، موو فار اے نان کانفیڈنس ووٹ، ایک ووٹ کافی ہے، صبح اٹھ کے وہ کہے اسمبلی میں کہ میں عدم اعتماد لاتا ہوں، کیونکہ سپیکر ہر وقت ہر دور میں نیوٹرل ہوتا ہے۔ کیا کیا تھا فخر امام صاحب نے؟ بٹ اے ڈیسیژن اٹ واز۔ دیکھیں نا، حکومت تو چاہتی تھی جناب علی کہ خواجہ صفدر ہو سپیکر، ہم نے فخر امام کی کمپین چلائی، ڈور ٹو ڈور گئے، ملتان، لودرا، بہاولپور، ایک ایک ووٹ کے پیچھے گئے، قومی اسمبلی میں ہم جیتے، اور اس فخر امام نے ایک ایسا فیصلہ دیا۔ مگر شیخ صاحب کیوں لائے نو کانفیڈنس؟ وجہ کیا ہے؟ جو 5 پیجز کی رولنگ ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے میں نے آئین اور قانون کے مطابق دیا ہوں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے اسپیکر صاحب نے۔ اس ملک میں جو بھی فیصلہ آتا ہے آئین اور قانون کے مطابق آتا ہے۔ دیکھیں جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے اور اس قوم کو آپ نے اتنا الجھا دیا ہے کہ اس کی خوشی عارضی ہے، جیسے آپ کا ہوتا ہے نا، ابھی آپ کہہ دیں وقفہ، جو جب ٹاپ پہ بات ہوتی ہے آپ وقفہ کہہ دیتے ہیں وقفہ، اسی طرح اس غریب کی خوشی بھی پتا چل گیا شاید میں وقفے پہ جانے والا ہوں، آپ نے اسی دوران کہہ دیا کہ وقفہ نہ کہنا، خوشی بھی عارضی ہے، وہ سوچتا ہے کہ بس بلے بلے ہو گئے، میری نہیں ہو رہا، کچھ نہیں بدل رہا، اور یہ بدلے گا نہیں اس طرح سے۔ نو دی کنٹری نیڈ اے ریولوشن، نو دی کنٹری نیڈ اے ریولوشن، اور اس میں کوئی گنجائش، میں انقلابی نہیں تھا جی، کچھ دو بٹ شیخ صاحب کون انقلاب لائے گا؟ انقلاب کا نعرہ نون لیگ لگاتی ہے، وہ کچھ نہیں کر رہی، سونامی کا نعرہ خان صاحب لگاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے۔ انقلاب یہ نہیں گھر میں بزنس اور یلو ڈائریاں رکھی ہوئی ہیں تو انقلاب آئے گا، یہ انقلاب جو ڈینٹر ہے وہ سوچے کہ اس کی توہین ہو رہی ہے، جو پینٹر ہے وہ سوچے کہ اس کی توہین ہو رہی ہے، اور ڈینٹر پینٹر پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے بائی الیکشن میں، آپ کہہ رہے ہیں اس کی توہین ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں جب دے گا تو پھر میں بات کروں گا۔ سر کیسے نہیں دے گا؟ نہیں دے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی نہیں دے گا؟ ایتھنک کارڈ ان کا اسٹرانگ ہو گیا، بلاول بھٹو ان کے لیے کیمپین کرنے جا رہا ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہوگی تو کون ہوگی شیخ صاحب؟ دیکھیں سر جی، مسئلہ یہ ہے، یہ ہمیں تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ ہمیں تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن نے ان کو پورا موقع دیا کہ تم بھی مزے کرو اور ہمیں بھی کارنر میں اپنی زندگی گزارنے دو، یہ بجٹ تم بھی پاس کرو، ہمارے لیے بھی ڈیولپمنٹس کا بجٹ رہنے دو۔ یہ سڑکیں جو ہیں، معاف کرنا معذرت کے ساتھ، چیکو سلواکیا کی پاکستان سے 1000 درجے بہتر ہے، یوگوسلاویا کی ہم سے 1000 درجے بہتر ہو جائیں گی۔ یہ 200 کروڑ اور 400 کروڑ روپے جو آپ ضائع کرنے، میں ضائع نہیں کہنا چاہتا، پنگ یونگ کی، شمالی کوریا کی، جہاں 3 جہاز سڑکوں پہ اتر سکتے ہیں، وہ زیادہ ان سے پائیدار ہیں، لیکن لوگوں کا حق جو ہے، لوگوں کو زندگی کی محتاجگی جو ہے، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہارے رشتہ داریاں، وہ تو کریں مزے۔ ٹھیک ہے، ایک اور سینیریو ہے، اس کی طرف میں آ رہا ہوں لیکن اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین، شیخ رشید صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ شیخ صاحب ایک اور سینیریو ہے جس میں پیپلز پارٹی اپنی پاپولیرٹی یا اپنے کارڈز کے علاوہ اس طریقے سے الیکشن میں جا رہی ہے کہ لگتا ہے کہ ایک طرف نون لیگ ہے، ایک طرف پی ٹی آئی ہے، اور ایک طرف پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی، پی ایم ایل کیو سب مل کے الیکشن لڑ رہے ہوں گے۔ تو سر ایسے سینیریو میں کیا اسٹیٹس کو ہی برقرار رہنا ہے اگلے الیکشن میں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی کوشش تو ہوگی کہ ایم کیو ایم، اے این پی، فضل الرحمان اور کاف لیگ اور فنکشن لیگ ان کے ساتھ انتخابی اطاعت کریں۔ جہاں تک میرا خیال ہے سوائے فضل الرحمان کے ان کا مجھے یقین ہے، اور ایم کیو ایم اتحاد نہیں کریں گی، بات کی صورتحال کو یہ دیکھیں گے، اور کاف لیگ کا اور فنکشن کا مجھے نہیں پتا کیا ان کی، کاف لیگ بچے گی ویسے؟
میں کسی کے بارے میں چودھریوں سے میرے خاندانی تعلقات ہیں. مجھ سے آف دا ریکارڈ ایک حکومتی منسٹر نے کہا کہ ہم نے آرٹیفیشل آکسیجن پہ زندہ رکھا ہوا ہے کاف لیگ کو, جس دن ہم چاہیں گے اس دن کاف لیگ ختم ہو جائے گی, کچھ ہمیں مل جائیں گی, کچھ نون لیگ میں چلے جائیں گے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے نا کہ کاف لیگ کی موسٹلی سیٹیں جو ان کی ہیں, ان کی اگر پیپلز پارٹی سے ہو جاتی ہے, مجھے نہیں پتا کائرہ کی سیٹ کا کیا فیصلہ ہوگا, چودھری مختار کی سیٹ کا کیا فیصلہ ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ گوندل صاحب کی سیٹ کا کیا فیصلہ ہوگا, بیکاز دس از دی گجرات کانسٹیٹوئنسی اینڈ گجرات پالیٹکس. باقی تو لوگ اپنے اپنے کیمپوں میں چلے جائیں گے جدھر جدھر جس نے جانا ہوا, کچھ نہ کچھ رہ بھی گئے تو پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی وجہ سے. پیپلز پارٹی کتنی سپورٹ دے سکے گی, اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن عقل کا مظاہرہ کرے اور کوئی اپنے اختلافات کو زیادہ ہوا نہ دے, کیونکہ ہنگ پارلیمنٹ جو ہے اصل جمہوریت کے لیے مسئلہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, اور ہنگ پارلیمنٹ کے لیے اپوزیشن لیڈروں کو اتنے وقفے نہیں ڈالنے چاہیے کہ کل آئندہ علیہ اس پاکستان کے مسائل کو یا حکومت کو سنبھالا نہ دی جا سکے. صاحب ایک انٹرسٹنگ بات ہے, وہ ایک حکومتی منسٹر ہے, میں نام نہیں ان کا لوں گا, وہ جہاز میں ساتھ سفر کر رہے تھے ہم کراچی تک, تو 2 گھنٹے ان سے بڑی تفصیلی بحث ہوئی. تو ان سے میں نے کہا کہ جی آپ کی تو کارکردگی ایسی ہے, پتہ نہیں پیپلز پارٹی کیسے سروائیو کرے گی, محترمہ جیسا بڑا نام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی 2 چیزیں تھیں جس سے ہم ڈرتے تھے, کہ ہماری بیس نہ ہل جائے. ہماری بیس ساؤتھ پنجاب اور سندھ ہے وہ انٹیکٹ ہے, اگر ہم الیکشن ہار بھی جائیں یا جیتیں وہ ایک الگ بات ہے, مگر پیپلز پارٹی نہیں ختم ہونے جا رہی. پیپلز پارٹی سروائیو کر گئی ہے, ہماری بیس ہمارے ہاتھ میں ہے, چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو یا سندھ ہو. دیکھیں سندھ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں لوگوں کے ساتھ جہاں جہاں طوفان کا پانی گزرا اور جو جو فیوڈل نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ اندر سے جلا بیٹھا ہے. جنوبی پنجاب بادشاہ لوگ ہیں, میرا مطلب برسر اقتدار لوگ وہ ہیں اس ملک میں جو انگریزوں کے کتے نلاتے تھے اور جوتے صاف کرتے تھے. اقتدار کی تمش اور اقتدار کا دبدبہ اور اقتدار کا شمشمہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں غریب کی تو کوئی زندگی نہیں ہے. دیکھیں کسی نے حالت نہیں بنی غریب کی. اس ملک میں 3 شہروں میں ترقی ہوئی ہے, لاہور, نواب شاہ اور ملتان. ہمارے ایکسپریس وے رل گئے, ہمارے ہاسپٹل لوگوں کے یعنی کہ 2-2, 3-3 ارب روپے لگائے, کسی نے 1 اینٹ نہیں لگائی, کیونکہ لوگوں کے ذاتی انٹرسٹ ہے. یہ شخصی غلامی جمہوریت کا نام ہے پاکستان میں. کوئی ٹیلنٹڈ آدمی کسی پارٹی میں مقام حاصل نہیں کر سکتا. میں پھر اس فکرے کو دہراتا ہوں, کسی پارٹی میں ضمیر کی آواز لے کر باہر نکلنے والا ٹیلنٹڈ آدمی وہ زندہ نہیں رہ سکتا, اس کی موت ہے. اس کو ان گینگ آف 5 اور 6 کی جو ہے جی حضوری کرنی ہوگی. آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو, کہنا پڑے گا جناب کی آنکھ تو حضور ہیما مالینی سے ملتی. یہ فکرہ میں نے جب جنرل ضیاء الحق کو کہا تو انہوں نے بعد میں کہا یار میں نے تو گھر جا کے بھی یہ بات کی. میں نے کہا سر ہم لوگ مر جاتے ہیں, یہ کندھا دیکھیں ہمارا جھکا ہوا کندھا ہے, ووٹ مانگ مانگ کے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ فیصلہ کرتے وقت دیکھتے ہیں 100 جذباتی فیصلے. اگر ہماری اتنی محنت ٹی وی پہ آ کے اگر ہم لوگوں کو ذہنی اور فکری شعور نہیں دے سکے, اگر ہم چور اور چوکیدار میں فیصلہ نہیں پا سکے, اگر ظالم اور مظلوم کا فیصلہ نہیں کر سکے, اگر سچے اور جھوٹے کا فیصلہ نہیں کر سکے, اگر ہم یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ ان کی تقریریں سنو, یہ 1948 کے دور کی تقریریں ہیں, ان کی تقریریں سنو, ان کے پاس ویژن نہیں ہے, یہ دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, یہ ہم لوگوں کو پھر بے وقوف بنا رہے ہیں. میں آؤں گا تو مسجدیں اذان دیں گی, میں آؤں گا تو گرجے گھنٹیاں بجائیں گے, میں آؤں گا تو مندر جو ہے کوئی کچھ نہیں ہوگا. غریبوں نکلو, تمہاری زندگی اور موت اس پاکستان کے ساتھ ہے. ایک طرف سمندر ہے, دوسری طرف ہم نے ایسی آگ اگا دی ہے کہ ہمارے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں. ہم سینڈوچ بن گئے, ہم ہی نکلیں گے تو پاکستان کی بہتری ہوگی. ان لوگوں نے دیکھ لیا سب کچھ کر کے کیا ہو رہا ہے. شیخ صاحب ملک آگے کون سا بڑھا ہے جو ان کی تقریریں آگے بڑھیں؟ آپ 1948 کی مثال مجھے دے رہے ہیں. 1977 میں جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تو سعودی سفیر آ کے ہماری حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کرایا کرتے تھے. ملک کی یہ حالت تھی. آج یہ حالت ہے 2012 میں 35 سال گزرنے کے بعد کہ ترکی کے وزیر اعظم آتے ہیں اور ہماری حکومت اور اپوزیشن کو سبق سکھا کے جا رہے ہوتے ہیں کہ حکومت کیسے ہوتی ہے اور اپوزیشن کیسے ہوتی ہے. تو ملک کون سا آگے بڑھ گیا ہے؟ وہی حالات ہیں جو 77 میں ہوا کرتے تھے. ایک 13واں صفحہ تھا یا 11واں صفحہ تھا, میں اس تحریک کا ایک حصہ تھا. تو اس نے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بیٹنگ کر رہے ہیں اور مفتی محمود بالنگ دے رہے ہیں, اور امپائر تھے ضیاء الحق صاحب. ابھی بال جو ہے وہ مفتی محمود صاحب کے ہاتھ میں تھی اور ضیاء الحق صاحب نے انگلی اٹھائی ہوئی تھی. سر یہ چیزیں کام نہیں آتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا, یہ آئے ٹرکی والے, عام آدمی کو پوچھو, عام آدمی سے بات کریں, وہ یہ کہتا ہے یار شہباز شریف کی لین گیا سی. عام آدمی سے بات کرو, وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ٹرکی والا کیا کرنے آیا تھا, اس کے بعد سعودی والا کیا کرنے آئے گا, اس کے بعد چین والا کیا کرنے آئے گا. عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے.
لیکن معذرت کے ساتھ کیا ہمارا بھی کوئی مقام ہے؟ کیا ہماری بھی کوئی سوچ ہے؟ کیا ہماری بھی کوئی پالیسی ہے؟ کیا ہم اس وقت جب کہ ہماری طرف آگ کا الاؤ لگ رہا ہے، جب ہماری طرف لوگوں نے بری نیتوں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، کیا ہم نے کوئی کمیشن کھانا کم کر دیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ خوشنود خان سے میں نے خود پوچھا، خوشنود خان صاحب دیکھنا، میں نے شام کے پروگرام میں کہنا ہے 25 ارب روپیہ اسلم رئیسانی کا، 25 ارب روپیہ ایک منی چینجر لے کے بھاگ گیا. رئیسانی صاحب چورانو پہ گئے مور، مورانو پہ گئے اور. دیکھیں ان کے پاس دولت چھپانے کے صرف جن کے بچے سمارٹ ہیں نا، جن کے پاس انٹرنیٹ ہے، وہ لے گئے کچھ اسپین میں، کچھ لندن میں. اب ان کو چوری کی دولت چھپانا مشکل ہو گیا ہے. یہ دبئی میں انویسٹمنٹ کے لیے انہوں نے بندے منی چینجر لے کے گئے، 2 ہوٹل اور 1 اسٹوڈیو اور 1 سنیما. وہ پتہ لگا بندہ اپنے پیسے کینیڈا لے گیا. جاؤ وصولی کرو. اور یہ سارے بلوچستان کی آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان کی آگ لگی ہوئی ہے. خان صاحب 90% وزیر اور مشیر اسلام آباد میں سویا ہوا ہے. 7 دن کے لیے گئے 6 مہینے میں اسلم رئیسانی صاحب اپنے صوبے میں. 7 دن بھی کوئی چیف منسٹر مہربانی صاحب کی ہوگی. 7 اگر چیف جسٹس بلائے تو کہتا میں نہیں آتا. ہاں جی، ان کے پاس نہیں پیش ہوئے. مگر ایک اور سینیریو، ابھی میں ذرا اپوزیشن کی طرف آ رہا ہوں نا. نون لیگ سر اور کیا کرے، انہوں نے کہا گو گیلانی گو. ہم گیلانی صاحب کو وزیر اعظم نہیں مانتے. پرسوں بلوچستان کے حالات پر جو پروسیڈنگز ہو رہی تھی اس میں چیف جسٹس صاحب نے خود نے گیلانی صاحب کو وزیر اعظم کہہ کے مخاطب کیا. تو اپوزیشن کیا کرے؟ فیصلہ عدالت کا، کھڑی ہوئی نون لیگ، چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ تو وزیر اعظم ہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ہر کوئی آدمی اور ہر کوئی ادارہ سب ایک ہے. سینڈوچ ہیں ہم 18 کروڑ لوگ، ہم ہیں اس کے نشانے سب میں. ایک ہوتے تو فیصلہ تھوڑی آتا وزیر اعظم کے خلاف. دیکھیں آج لائر کے حضرات، میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، میں ایزی کھیلتا ہوں. آپ مجھے جان بوجھ کے گوگلی کی طرف لاتے ہیں. کل پھر میں نے جانا سے پھر میری کھچائی ہو جائے. دیکھیں ہماری کھچائی تو ہر طرف سے ہو رہی ہے. اور بابا جی مجھے بتائیں، آرٹیکل 190 کے ذریعے نہیں بلایا جا سکتا فوج کو، لمیٹڈ نہیں کیا جا سکتا کہ ہیئر دس از. فوج کو یہ نہیں کہا جا سکتا آ کے اسمبلی میں بیٹھ جاؤ یا قبضہ کر لو. ان کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندے 39 فیصلے دیے ہیں. فوج تو جو کام کر رہی تھی وہی نہیں کر رہی ہے. اب آپ لوگوں کو منع کر دیا کہ آپ لوگ لانگ مارچ نہ کریں ڈیفنس پاکستان کونسل کو، ڈی پی سی کو. کریں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں فوج کے کہنے پہ کیا نا، آپ لوگوں نے پورا فریم ورک اناؤنس کیا تھا. اب کہتے ہیں کیونکہ کھل نہیں رہی نیٹو اس لیے نہیں کر رہے. تو فوج اچھا ہی نہیں ہے سر، فوج جہاں ہے وہیں رہے. پہلے کیا کم ملک کا حال خراب ہوا ہے پچھلے 62 ہم کیا کہتے ہیں آ کے ادھر بیٹھ جاؤ، ہم کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھ جاؤ، پریزیڈنٹ ہاؤس، وہی ادھر ہی رہو، ادھر ہی ٹھیک ہو. سمجھ گئے؟ دیکھیں وہ مقبولیت کا معراج ختم ہو گیا. ان کا بھی ایک انٹرنیشنل پلان ہے کہ ہر آدمی کا امیج تباہ کیا جائے. موجودہ دور میں نہ صرف سیاسی پارٹی کا امیج تباہ اور برباد ہوا ہے، پاکستان کی عظیم ترین فوج کا امیج بھی تباہ ہوا ہے، اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. آپ دیکھیں 1 سال گزرتا ہے تو بتاتے ہیں جناب یہاں یہ ہوا، یہاں یہی وہ فوج تھی، یہی یہ فوج تھی جہاں سے گزرتی تھی لوگ اٹھ کے سلام کرتے تھے. سلام میں کیا ہوا؟ اس فوج کو کیوں عزت ملی؟ ماسس کی بات ہوئی. ماسس نے کہا یار ہمارے برے وقت امتحان میں یہی آئے. اور آج ان کی چیخ و پکار میں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری مدد کو آؤ. بٹ شیخ صاحب یہ جو فوج کا امیج ہے یہ اب نہیں ہوا. جنرل مشرف صاحب کے جاتے جاتے یہ امیج ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کیانی صاحب نے کہا کہ اب سیاست سے دور رہیں. یہ ان 4 سالوں میں نہیں ہوا. اس پر کسی دن اور بات کریں. میں چاہتا ہوں کہ جنرل مشرف کو آ کے ان کیسز کو فیس کرنا چاہیے. میں یہاں سے پیغام دیتا ہوں جنرل مشرف کو، آؤ جیل میں جاؤ، فیس کرو ان کیسز کو. سر آپ تو دبئی گئے تھے، وہ ایک جگہ میں نے سنا آپ کی ملاقات ہو سکتی تھی، آپ اس ٹیبل کے قریب بھی نہیں گئے جس پہ جنرل مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. بڑا برا لگا ہے انہیں، میں پرائیویٹلی بتا رہا ہوں آپ کو، بڑا برا لگا انہیں کہ آپ ابھی پچھلے دنوں دبئی میں. پچھلے دنوں نہیں، بہت مہینوں کی بات ہے. وہ محفل اس قسم کی تھی، آپ کے کیمروں سے ڈر لگتا ہے. کوئی مشرف کی وجہ نہیں تھی. ہاتھ تو ملا لیتے سر، دوسرے بھی کچھ کیوں کے لوگ ملے تھے. آپ سنا ہے کہ آپ دیکھ کے چلے گئے. نہیں میں وہیں بیٹھا رہا، بالکل ساتھ. آپ وہیں بیٹھے رہے. میں ایک بریک لے لوں، اس کے بعد میں واپس آ رہا ہوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی ہے ملک کی سیاسی صورتحال پر. شیخ صاحب مجھے 2 جماعتیں ہیں، آپ کیونکہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں، جو انقلاب کی سونامی کی بات کرتے ہیں، ان کا رول بتائیں مجھے. میاں صاحب میسو قسم کی کیمپین، وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتے، اپنے کارکن کو انرجائز کر رہے ہیں، جگہ جگہ جلسے کر رہے ہیں، لانگ مارچ کی دھمکی دے چکے ہیں. اس کے علاوہ اپوزیشن اور کیا کرے اور کیا کردار ہو سکتا ہے میاں پی ایم ایل این کا؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے لیڈر، ایک ہوتا ہے کینڈیڈیٹ. اگر نواز شریف جنرلی، جس میں کہ صلاحیتیں بھی ہوں گی اور ہیں بھی، اگر وہ قوم کی ترجمانی کرتے تو بار بار کہتے ہیں کہ میں نے لانگ مارچ کی،
یہ لانگ مارچ کا ٹائم تھا. لوگ سگنل دے رہے تھے, مس کالیں دے رہے تھے, بجلی پہ, گیس پہ. یہ اسمبلی میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. 2-3-4 مہینے میں اگر کہتے ہیں, ابھی حامد ناصر چٹھا صاحب میرے دوست ہیں, میں نے ساری زندگی ان کا احترام کیا ہے, میں تو پریشان ہو گئے ہوں آج ان کا بیان پڑھ کے. انہوں نے کہا جی نہیں وہیں رہیں. وہاں کیا کرنا ہے, دیمک چاٹ جائے گی ان اسمبلیوں کو. یہ اسمبلیاں کسی کو عزت نہیں دے سکی. اگر ان وزیروں کے 100 کے 100 کوئی بندہ مجھے نام بتا دے, کوئی بندہ مجھے پاکستان کا ایون کیبنٹ ڈویژن کی کیا نام نرگس سیٹھی بھی بتا دیں کہ ان 100 وزیروں کے نام کیا, بغیر فائل دیکھے, تو میں 10,000 روپے انعام دوں گا. آپ کہیں گے 10,000 روپے اس پارٹی کو کیا کہتا ہے, میں ڈالر تو نہیں دے سکتا, میں روپیز ہی دے سکتا ہوں. سو سیکنڈلی عمران خان صاحب سے آپ فون پہ بات کریں, وہ یہاں ہوں گے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, الیکشن کمپیننگ خدا معلوم کس کو کام آئے گی نہیں آئے گی. دیکھیں نا, نواب شاہ میں گولی لگ رہی ہے. ابھی میں نے آپ سے عرض کی کہ لیاری میں گولی لگ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی اور ایک ایس پی نے, وہ کیا نام ہے اس کا, وہ پاگل خانہ سا, اس نے اینٹی ایئر کرافٹ گن دکھائی ہوئی ہے. پھر ڈرو اس کے لیاری کے اوپر سے, تو ہر دوسرے دن میں 6 دفعہ جاتا ہے 777. دیکھیں آپ نے اس ملک کو کیا کر دیا کہ کل پرسوں یہاں ایک سکرپٹ چل رہا تھا کہ گیس کا سلنڈر, وہ جو لوہے کی پٹڑی سی ہوتی ہے جس پہ وہ جاتا ہے سامان پیے, اس کے اوپر پھٹ گیا جی. اس 18 کروڑ لوگوں کو جہاں کے مائیں بہنیں بچیاں اپنی رشتہ داروں کے ساتھ اپنی رسومات نہیں نبھا سک رہی, نہ ریل چل رہی, نہ جہاز چل رہا, نہ بس چل رہی. بس پہ بھی آگ لگاتے ہیں, بس کو بھی مارتے ہو. اور کوئی ملک ہے ظالموں جہاں عقیدے, یعنی کسی کے عقیدے کو چھوڑو مت, چھیڑو مت, اپنے عقیدے کو چھوڑو مت. میں اہل سنت والجماعت ہوں, مجھے حق ہے کہ میں اپنے عقیدے پہ قائم رہوں. اگر میرے عقیدے کا کوئی مخالف ہے, احترام کروں اس کا. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, یہ میری بات نہیں ہے. کیا اس ملک کو ہم دلدل بنا رہے ہیں, اور اس ملک میں ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں, ایسے ایسے ایس ایم ایس آ رہے ہیں, ایسی ایسی تقریریں ہو رہی ہیں. کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بند کرو یہ بکواس. یہ میرا ملک ہے بھائی. اس ملک میں کرسچنز کو بھی رہنے کا اتنا ہی حق ہے, اس ملک میں ہندوؤں کو رہنے کا بھی اتنا حق ہے. یار آپ نے دادا گیری بنا دی ہے. یعنی جس کے پاس گن مین ہے, جس کے پاس پیسے ہے, جس کے پاس ملیٹنسی ہے, وہ اس ملک میں سیاست کرے گا. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, حرام کی کمائی نہیں ہے, گھر بیٹھے. پھر ہم بھی یہی سوچیں گے جی, ہم بھی اب اینکر بھی 2-3 چھٹیاں کرتے ہیں, ہم بھی چھٹیاں کریں گے. 2-3 سے زیادہ چھٹیاں بھی کر لیتے ہیں. بٹ مجھے ایک بات بتائیں آپ, یہ آپ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ ہر ایک کو رہنے کا حق ہے, وہ بڑی خوبصورت بات ہے. کمنگ بیک ٹو پالیٹکس, مجھے خان صاحب کا جو سٹینڈ ہے ذرا آپ کو سمجھ میں آتا ہے سر, کیونکہ آپ کی بڑی دوستی بھی ہے ان سے. ایسے وقت میں جب حکومت سے لوگ بیزار ہیں, خان صاحب سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں, یہ جلسہ کر لیں اپنا, ان کا جلسہ ہے سنڈے کو. میں کراچی میں ہوں, دفاع پاکستان کی میٹنگ ہے. میں آبویسلی دل سے محسوس کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں, نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں ماریں گے. وہ میاں صاحب لات مارو نا, ان کو مارو, لات ٹھک کر کے مارو, قوم نکلے گی. تقریروں سے, تمہاری تقریروں سے نہیں نکلے گی. موٹر وے میں نے بنایا جی, سب کو پتا ہے. بم میں نے چلایا جی, سب کو پتا ہے. رائٹ. میرے وقت میں بجلی کی یہ حالت نہیں تھی, بالکل ٹھیک ہے. میرے وقت میں واجپئی یہ بالکل ٹھیک ہے. اور آگے چلو نا. اگلا مسئلہ یہ ہے, معذرت کے ساتھ, جس مساق جمہوریت کو آپ بیچ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, شہید بے نظیر بھٹو نے تو چند دنوں بعد ہی مشرف صاحب سے 2 دفعہ ملاقاتیں کی تھی. اس کے بعد اور میاں صاحب نے کہا بھی تھا اس وقت کہ مساق جمہوریت دفن ہو گیا, اپنی موت آپ نہیں دفن ہوا. ان کو پنجاب مل گیا, لیٹس سی 60% کا صوبہ ان کو مل گیا, انہوں نے ڈیفریزر پہ لگا دیا. جب ضرورت پڑی نکال لیتے ہیں, ایک دباچہ سا اس کا. میں 100% نواز شریف سے ایگری کرتا ہوں, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو آپ تو باتوں سے مار رہے ہیں سر, پریکٹیکل ہوں, لات ماریں. ہیئر از دی پارلیمنٹ, آئی ایم لیونگ, ہیئر از دی سینٹ. اور وہ آپ کا اس آگدار رشتہ دار اندر سے ایس ایم ایس پہ لگا ہوا ہے. مگر مجھے ایک بات بتائیے, اس آگدار لگا ہوا ہے. سر کوئی تو سافٹ فیس رکھنا ہے نا پارٹی کا, جو مذاکرات بھی کرے. کیا کریں, ناراض ہو کے بیٹھ جائیں دلہن کی طرح, ناراض دلہن کی طرح, کیا کریں؟ اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں کا ہاتھ آسمان پہ لگاؤں یا پاؤں زمین پہ لگاؤں, ان دی اینڈ میں خلا میں لٹکتا رہوں گا. لوگ بے وقوف نہیں ہیں, لوگ بے وقوف نہیں ہیں. آج اس لیے عمران خان کی ایک سیاسی قوت بنی ہے
کہ لوگ کنفیوز ہو گئے. تو خان صاحب کون سا حکومت کے خلاف نکلے ہیں؟ ایسے وقت میں بھی کہہ رہے ہیں میں تو عدلیہ کی سپورٹ میں نکلا ہوں. وہ تو نہیں نکلے حکومت کے خلاف. نون لیگ نے حکومت کے خلاف سٹینڈ لیا ہے. خان صاحب نے تو نہیں کہا میں نہیں. پھر لوگ عوامی مسلم لیگ کے لیے نکلے, قلم دعات کے لیے نکلے. ہمارے پاس مال نہیں ہے, ہم ان سے بہتر نکل سکتے ہیں. تو صاحب آپ بھی 13 اگست کی ڈیٹ دیے بیٹھے ہیں, آپ بھی نکلے نا, آپ بھی کہہ رہے ہیں 13 اگست کو دیکھوں گا میں. شاید یہ لات مارے اور بات بن جائے, شاید وہ سونامی لائے اور مجھے, میرا مطلب ہے شیخ ہوں نا, اندر سے کنجوس ہوں, اندر سے کنجوس ہوں, اور سوچتا ہوں کہ یار نہ ہی کچھ ہو تو بہتر ہے. اتنی زندگی میں اجتنابی رہا. اب ڈریں اس وقت سے جب شیخ رشید انقلابی ہوگا تو کیا بنے گا. میں ڈرتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی اسلامی گروپ کے ساتھ کالا کالا رسول اللہ کا علم اٹھا کے لڑائی. اب میرا دل دکھتا ہے کہ اسلام کی قوتیں بھی ذرا ذرا سی باتوں پہ اپنی اپنی جو ہے نا, کیا کہوں. تو اسلامی قوتیں تو خود ہی بٹی ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان پر جماعت اسلامی تنقید کرتی ہے. جماعت اسلامی کا پتہ نہیں چل رہا نون لیگ سے انہوں نے اتحاد کرنا ہے یا تحریک انصاف سے. آپ کا میں نہیں پتا, آپ نے کہاں جانا ہے. تو سر یہ تو ساری بٹی ہوئی ہیں. اس وقت متحد ہے تو پارٹی ایک 2 سالہ پارٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ سارے ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کے بارے میں یہ کہا. جس وقت کہا اس وقت وہی حال تھا, اس وقت سونامی نہیں آیا ہوا تھا. اب میرے آپ 20 سال کی 15 سال کی کلپنگ دکھائیں گے. اب دیکھیں نا, آپ لوگ, بعض لوگ ہیں, آپ کی بات نہیں کرتا. یہاں ایسے اینکر ہیں جو ادھار کھائے بیٹھے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں جناب حامد میر صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں جی. اور گفٹ کی میں ذکر نہیں کروں گا, گفٹ کا ذکر کروں گا تو قیامت آ جائے گی, کیونکہ اس ادارے سے مجھے احترام ہے جس میں وہ کام کر رہے ہیں. میں بے خبر سیاسی ورکر نہیں ہوں. اور شام ہیلتھ جو کیا کہتے ہیں, جامع صحت, وہ مناتے ہیں جناب آصف زرداری صاحب کے ساتھ. تو سر ایک صحافی کا کام ہے. صحافی کا کام یہ نہیں ہے, بڑا نام ہے پاکستان. صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ صبح اس ملک میں اصول کی جنگ ہو رہی ہے اور اتنے بڑے ادارے کو آن پیڈ بھی یہ پروگرام نہیں ہو سکتا جو میرے خلاف انہوں نے کیا. قوم بغاوت کرے ایسے لوگوں سے جو قوم کے شعور کو, قوم کی سوچوں پر, اتنے بڑے ادارے کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور اس ادارے کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہر روز ایک آدمی کو آپ نیگلیکٹ کر رہے ہیں, ہر روز ایک آدمی کو رگڑا دے رہے ہیں. اس آدمی کا یہ جرم ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے. بٹ بہرحال میں ایک بریک اس وقت پروگرام میں شامل کر لیتا ہوں, ایک بریک پروگرام میں شامل کر رہا ہوں میں, اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ مزید جاری رکھتے ہیں. 1-2 پوائنٹس رہ گئے مجھے شیخ صاحب سے ڈسکس کرنے, لیکن اس بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. شیخ صاحب اب جو بھی ہے یہ تو طے ہو گیا نا کہ اس حکومت نے 5 سال اپنے پورے کر رہو جی رہو, استعام لکھائیں آپ سے بھی, استعام لکھائیں سارے اپنے حامیوں سے بھی. خدا کے یہاں دیر ہیں اندھیر نہیں, بڑی آہیں اٹھ رہی ہیں. شاید یہ سمجھتے نہیں ہیں, شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حکمرانی اسی کا نام ہے کہ سپیکر نے کہہ دیا کہ تم بے گناہ ہو, تمہارے سارے گناہ معاف ہیں, تم پہ یہ فیصلہ اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ یہ یار کیا باتیں. رکھو ان کو. اس ملک میں جو قیادت کا امیج ہے وہ اتنی بری طریقے سے مجروح ہو رہا ہے, اتنے برے طریقے سے مجروح ہو رہا ہے. آپ یقین جانیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ سیاستدان کو کوئی عزت دار شعبہ نہیں سمجھا جائے گا, کیونکہ دونوں حلقوں میں عوام کی بات نہیں ہوئی, نہ حکمرانوں میں نہ اپوزیشن میں. اور ہر آدمی کہتا ہے نوجوان کو انہوں نے بکاؤ مال سمجھ لیا. ہر لیڈر دیکھو نا جلسے میں ایسے نشان, وہ نوجوان, اور یار بس کرو خدا کا واسطہ. نوجوان ہے جی, سب سے زیادہ ووٹر ہے. اور سر ایک نوجوان کو سارے ملک کی زبان بننا ہے, جوانوں کی زبان بننا ہے, ملک کی صدا بننی ہے, ملک کی آواز بننی ہے. اور اس ملک میں یہ بیمار قیادت جو میرے سمیت مس 60 جو ہیں, جو میرے سمیت مس 60 کا ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے, نوجوان باہر نکلیں اور سوچ سمجھ کے نکلیں, اور یہ سوچ اور سمجھ کے نکلیں کہ ہم ہیں پاکستان کے وہ ستون. لیکن اب اس ملک میں کیا ہو گیا جی, اس ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ ٹیچروں نے نعرے اس لیے مارے ہیں کیونکہ ایک میٹرک فیل فیڈرل بورڈ کا چیئرمین لگا دیا گیا تھا, اس نے 500 بندے بھرتی کر لیے, پیسوں سے کیے, عاطف کیانی نے, سپریم کورٹ نے نکالا. اس ملک میں, جس ملک میں دنیا کے سب سے بڑے ادارے, جو پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس ہے, وہ میٹرک فیل, میں نے کہہ دیا, کہتا نہیں میں تو ایف اے پاس ہوں. ایک انٹرویو میں کہا انہوں نے کہ جی غلط بات کی جاتی ہے کہ میں میٹرک بھائی جان آپ بی اے پاس ہیں, ڈو یو ڈیزرو فار دس نیشنل ریسورس آف 18 کروڑ پیپل, جس کا جغرافیہ گیس سے میٹل سے بھرا ہوا ہے, وہاں آپ ایف اے پاس دی, چلو میں واپس کرتا ہوں, میٹرک فیل نہیں تھا, میں واپس لیتا ہوں عاطف کیانی, میٹرک فیل نہیں, ایف اے پاس ہے. میں کہتا ہوں چلو بی اے ہیں. یہ کیا ظلم ہے ہمارے ساتھ کہ پی ایچ ڈی, ایم بی اے, ایم بی اے کے لوگ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں
ویٹ مشین لے کر بیٹھے ہوں کہ ویٹ کر لیں جی، آپ بلڈ پریشر چیک کر رہے ہوں کہ آپ اپنا بلڈ، کیونکہ جو سکون دینے والی دوائیاں ہیں جو رات کو نیند کی ضرورت تھی وہ تو ایفیڈین ساری ہم نے ایکسپورٹ کر دی باہر. 1 کلو 1 روپے کی ہے. جنہوں نے 500 کلو لیے ہیں، جنہوں نے 6,000 کلو لیے ہیں، وہ کسی کو آگے نکلنے دیں گے؟ معاشرہ زندہ ہو جائے، روز روز مرنے سے ایک دن مر جائیں بہتر ہے. ایک نئی جلا ملے گی، ایک نیا عہد ملے گا، ایک نئی فضا ملے گی، ایک نئے حالات ملیں گے جو بعد میں آنے والے ہیں. وہ یہ کہیں گے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. مرنا بھی عظمت ہے اور موت انسان کی حفاظت کرتی ہے، اور جس دن یہ حفاظت لے لی جائے اس دن انسان مرتا ہے. یہ لوگ عہد کر لیں اور نکلیں. نکلنا ہی حل ہے. تقریریں کرنا، تقریریں سننا، تقریریں کرنا، تقریریں سننا. بات نواز شریف والی ہے، لات مارو. ٹھیک ہے بشیر صاحب، بات نہ کرو، لات مارو. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. بشیر صاحب بالکل لاسٹ کوسچن مجھے یہ بتا دیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری اپوزیشن جماعتیں مل کے انہیں ہٹائیں؟ ہاں، نون یہ مل بھی جائے، میاں صاحب مل جائیں، عمران خان مل جائیں، آپ مل جائیں، سارے کے سارے آپس میں مل جائیں. خان صاحب کی تو سیاست ختم ہو جانی ہے اگر وہ میاں صاحب کے ساتھ مل جائیں، تو کیسے مل جائیں؟ میں ابھی یہ نہیں کہتا. مجھے احساس ہے کہ عمران خان کے سیاست میں اس کا ایک بڑی ان کی سوچ ہے. لیکن اب جس طرح میں جب نواز شریف صاحب آئے میں نے یہ کہا میاں صاحب آپ بھول جائیں، مسلم لیگ کٹھی کریں. اب میں یہ نہیں کہتا ان کو، انہوں نے کٹھی کی ہے، باندھ کا کنبا آپ کٹھا کر رہے ہیں، لیکن وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوگی، وہ شخصی مسلم لیگ کو. اس وقت آ کے کہتے کہ انف از انف، میں نے بھی کبھی کسی کا ساتھ دیا تھا، یہ لوگ بھی میرے ساتھ نہیں چلے، میں سب مسلم لیگوں کو اکٹھا کرتا ہوں. آج ملک کو یہ برا دن نہیں دیکھنا پڑتا. لیکن آج میں اس پیغام سے، کیونکہ میں خود اب چھٹیاں کرنا چاہتا ہوں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اپوزیشن اپنے میں اتنی بڑی خلیج پیدا نہ کرے. آنے والے وقت میں ان سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن کم سے کم نقطے پہ اکٹھی ہو، کم سے کم نقطے پر اکٹھی ہو جائے. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، تفصیلاً آپ سے گفتگو ہوئی. ناظرین، شیخ رشید صاحب کی باتیں آپ نے سنی، ملک کی حالات پر، اسپیکر صاحب کی رولنگ پر، عوام کے حالات پر تفصیلی رائے آپ نے سنی. شاذب خان تک اس پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.